بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 اگست 2020 بروز پیر سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت اور سچی خبریں پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے آج کی سب سے پہلی۔ اسکولوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs جاری کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور انسداد کے قومی مرکز وقایہ نے اسکولوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر جاری کی ہیں۔ طلباء اور طالبات، اساتذہ اور انتظامی عملے پر حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق متعدی امراض سے بچاؤ کے قومی مرکز نے بچاؤ کی 6 اہم تدابیر مقرر کی ہیں۔ طلباء اور عملے کو نئے کرونا وائرس کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ وائرس کس طرح سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، بچاؤ کے کیا طریقے ہیں۔ اسکولوں کے ہیلتھ گائیڈز کو آگہی لٹریچر مہیا کیا جائے، اسکولوں میں آگہی کا بندوبست کیا جائے۔ بعض کلاسیں وائرس آگہی کے لیے مخصوص کی جائیں، تمام اسکولوں میں صابن اور ہاتھ صاف کرنے والے لوشن فراہم کیا جائیں، واش روم میں ہاتھ دھونے کے لیے صابن کا بندوبست کیا جائے۔ وزارت صحت کے مقرر کردہ سینیٹائزر سے اسکول کی تمام کرسیوں، بینچوں اور ڈیسکوں وغیرہ کی مکمل صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسکولوں میں پبلک مقامات کو سینیٹائز کیا جائے، طلباء کے زیر استعمال واش رومز مسلسل صاف کیے جائیں۔ چین کرونا ویکسین کے کلینکل ٹرائلز۔ سعودی عرب کرونا وائرس ویکسین کے کلینکل ٹرائلز کے لیے چینی کمپنی کے تعاون سے کام کر رہا ہے۔ وزارت صحت نے کلینکل ٹرائلز کے تیسرے مرحلے کے لیے چینی کمپنی سینوا سے 5000 رضاکاروں پر تجربے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ تجربہ 18 برس سے زیادہ عمر کے صحت مند لوگوں پر کیا جائے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس ویکسین کے تیسرے کلینکل ٹرائلز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزارت اس حوالے سے چینی کمپنی سینوا سے تعاون کر رہی ہے۔ چینی کمپنی ہی نے کرونا ویکسین بنائی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے کلینکل ٹرائلز کا پہلا اور دوسرا مرحلہ چین میں مکمل کیا گیا، دونوں مرحلوں کے تجربات کامیاب رہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق فی الوقت ملک کے 3 بڑے شہروں ریاض، دمام اور مکہ میں ویکسین کے کلینکل ٹرائلز کے انتظامات چل رہے ہیں۔ جلد ہی اس حوالے سے تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ چین میں ویکسین کا تجربہ 16 سے 27 مارچ کے دوران 108 رضاکاروں پر کیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے آپ کے سوال اور جواب و سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق۔ کفیل خروج نہیں لگا رہا، تنخواہ بھی کم ہے، کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی تھیں، تو اسی سلسلے میں آپ کے سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں آپ کو بتاتے چلیں، ایک قاری نے پوچھا کہ میں دوسری جگہ کام کرنے پر ترحیل کے ذریعے واپس آیا تھا، دوبارہ نئے ویزے پر کب تک سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ جو لوگ سعودی عرب سے ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں، ان کا 3 اور 5 سال تک سعودی عرب میں دوبارہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ منیر احمد پوچھتے ہیں کہ میرا کفیل مجھ سے بہت کام کرواتا ہے اور تنخواہ بھی کم دیتا ہے۔ میں نے کفیل سے کہا کہ تنخواہ زیادہ دیا کریں اور خروج لگا دیں۔ کفیل خروج بھی نہیں لگا رہا اور تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہا، میں کیا کروں؟ آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ معاہدے میں طے کردہ تنخواہ سے زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ کو طے شدہ تنخواہ سے کم دی جا رہی ہے تو پھر آپ مکتب عمل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ پورا کرنے سے پہلے خروج نہیں مانگ سکتے۔ ایگریمنٹ پورا ہونے سے 2 ماہ پہلے نوٹس دیں، پھر اگر کفیل خروج نہ لگائے تو مکتب عمل میں کیس کریں۔ اس کے لیے سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شاہد علی پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں، میرے اقامے میں 3 ماہ کی توسیع ہو گئی ہے لیکن میری چھٹی نہیں بڑھی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سعودی جوازات کی طرف سے آٹومیٹک نظام کے ذریعے اقامے اور ویزے کی مدت بڑھائی جا رہی ہے، آپ انتظار کریں۔ جہاں تک واپسی کا تعلق ہے تو سعودی حکومت کی طرف سے تارکین وطن کی سعودی عرب واپسی کا ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔ آپ اپنی کمپنی سے رجوع کر کے چھٹی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ بین الاقوامی فلائٹ آپریشن اب تک معطل ہے۔ میاں وحید ہے، سوال پوچھتے ہیں کہ خروج عہدہ پر پاکستان ہے، ان کی چھٹی کفیل بڑھائیں گے یا حکومت خود بڑھائے گی؟
ایسے تمام افراد کے لیے سعودی حکومت نے ان کے خروج عہدہ کی میعاد 3 ماہ کے لیے بغیر کسی جرمانے کی بڑھا دی ہے۔ جہاں تک چھٹی کا معاملہ ہے، اس کے لیے کفیل یا کمپنی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے 66% سے زیادہ نوجوان غیر شادی شدہ۔ سعودی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 15 سے 34 برس کی عمر کے نوجوان کل سعودی آبادی کا 36.7% ہیں۔ بیشتر نوجوانوں کی عمریں 20 سے 24 برس کے درمیان ہیں، ان کا تناسب 27.6% ہے۔ سعودی لڑکیوں کی عمریں 20 سے 24 اور 25 سے 29 برس کے درمیان ہیں اور ان کا تناسب 26.2% ہے۔ 2020 میں سعودی آبادی میں بچوں اور نوجوانوں کا تناسب 67% ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے یہ رپورٹ 2020 کے دوران نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی۔ رپورٹ کا عنوان سعودی نوجوان اعداد و شمار کے دائرے میں ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں شوہر سے علیحدگی کے لیے انوکھا طریقہ۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ خاوند کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی کاپی کر کے 9 ماہ تک اس کی نگرانی کرتی رہی اور پھر شوہر سے علیحدگی کی درخواست دائر کر دی۔ اوقات اخبار نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ بیوی کو شک ہو گیا تھا کہ شوہر ان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ شبہ دور کرنے کے لیے مسلسل 9 ماہ تک ان کے واٹس ایپ پیغامات کا جائزہ لیتی رہیں اور پھر علیحدگی اور طلاق کی درخواست دیتی۔ شوہر نے تنازع سے بچنے کے لیے مصالحت کی پیشکش کی ہے۔ قانونی مشیر خالد ابو راشد نے واٹس ایپ کی کاپی کر کے اس کی نگرانی کی قانونی حیثیت پر قانونی رائے دیتے ہوئے کہا کہ خاتون نے جو کچھ کیا وہ قانون کی نظر میں جرم ہے، انفارمیشن کرائم کے دائرے میں آتا ہے، جس کی سزا 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہے۔ سعودی نرس کا کارنامہ، سڑک پر زخمیوں کو بروقت طبی امداد۔ سعودی عرب میں ایک نرس نے مدینہ مکہ روڈ پر ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والے ایک خاندان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بروقت مدد کر کے اپنے پیشے سے متعلق عمدہ مسائل قائم کی ہے۔ العربیہ .net کے مطابق مدینہ منورہ کی الحناکیہ گورنری میں المحفر ہیلتھ سینٹر میں ذمہ داریاں انجام دینے والی سعودی نرس خلود السعدی نے بتایا کہ وہ ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہی تھیں۔ انہوں نے راستے میں ایک کار حادثہ دیکھا جس میں ایک ہی خاندان کے کئی افراد زخمی ہو گئے تھے۔ خلود نے بتایا، میری گاڑی میں فوری طبی امداد کا سامان موجود تھا۔ میں نے اپنی گاڑی روک کر متاثرہ افراد کی مدد کا فوری فیصلہ کیا۔ سلامتی کونسل ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کرے۔ GCC خلیجی تعاون کونسل GCC نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایران پر پابندی میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق GCC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف الحجرف نے سلامتی کونسل کے نام بھیجے گئے مکتوب میں کہا کہ ایران خطے میں اسلحہ پھیلا رہا ہے۔ 5 علاقوں میں آج گرد آلود ہوائیں اور بارشیں متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پیر 10 اگست کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں پہلے گرد آلود ہوائیں چلیں گی، پھر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق نجران، جازان، اسیر اور وہاں میں گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مکہ مکرمہ ریجن تک پھیل جائے گا۔ مملکت کے مغربی ساحل بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ ملک کے شمالی مشرقی اور وسطی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ سمندر میں لہریں 2 میٹر تک اونچی ہوں گی، جبکہ ہوا کی فی گھنٹہ رفتار 15 سے 42 کلومیٹر تک ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ شام 6 بجے کا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن جو ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔